إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معززین، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بہت ساری فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس امت کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر اس امت کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ اس امت کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس امت کو دی گئی فضیلتوں، اس امت کو نوازی گئی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی اقرأ علیک وعلیک انزل، کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی پر قرآن نازل کیا گیا، کیا میں آپ ہی کے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، آپ نے کہا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سورۃ نساء پڑھنے لگے حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اے نبی آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال حسبک الآن، جیسے میں اس آیت کریمہ کو پڑھنے لگا تو پیارے نبی نے کہا کہ رک جاؤ، بس کرو، رک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَصْرَفَانِ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فَبَكَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حَتَّى اِسْتَرَبَ لِحْيَاهُ وَجَنْبَاهُ، آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ کے سرخ جو ہے، آپ کے جو رخسار بھیگ گئے۔ فقال، آپ کہنے لگے اے میرے رب، میں ان لوگوں پر تو گواہ بن سکتا ہوں جو میرے پاس اب موجود ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں جو ابھی میری امت میں آئے نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، فرمایا آپ نے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبیوں کو لایا جائے گا، کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک آدمی ہوگا، کسی نبی کے ساتھ دو آدمی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ جماعت ہوگی، کسی نبی کے ساتھ امتیں ہوں گی، بڑے بڑے کئی لوگ ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی امتوں سے پوچھے گا، ہر نبی کی امت سے اللہ سوال کرے گا هل بلغکم ھذا، اللہ پوچھے گا کیا اس نبی نے تم تک میرے پیغام کو پہنچا دیا؟
وہ قوم کے لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نبی نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، ہمارے پاس تیرا کوئی فرمان نہیں آیا، تیرا کوئی جو ہے احکام، کوئی حکم ہم پر نازل نہیں کیا، اس نبی نے، اس آدمی نے جو ہے ہم تک تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نبی سے پوچھے گا حل بلغت قومک، اللہ کہے گا کیا تم نے اپنی قوم پر میرے احکام کو پہنچا دیا؟ تو وہ نبی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیا۔ تو اللہ ان سے کہے گا تم کہہ رہے ہو کہ پہنچا دیا، تمہاری امت کہہ رہی ہے کہ نہیں پہنچایا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نبی جس سے سوال کیا گیا ہے، نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوں گے، ہر نبی یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس گواہ ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون ہے گواہ؟ تو کہیں گے کہ محمد و امت، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس محمد اور اس کی امت گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو امت محمدیہ کو بلائے گا، امت محمدیہ سے پوچھے گا کیا اس نبی نے اس کی قوم کے پاس پیغام پہنچا دیا، احکام پہنچا دیا؟ تو ہم امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے پہنچا دیا۔ اب وہ قوم جن کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیں جانتے تک نہیں، پہچانا بھی نہیں، ہمیں کبھی ملاقاتیں نہیں ہوئی، ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی سوال امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تم پر اعتراض کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے زمانے میں کبھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن تم ان کے خلاف گواہی دے رہے ہو کہ ان کے نبی نے ان تک پیغام کو پہنچا دیا، تمہیں یہ کیسے معلوم؟ تو امت محمدیہ اس بات کی گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا بعثت الینا رسولا، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پاس رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پاس کتاب کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سابقہ امتوں کے، سابقہ نبیوں کے قصے سے بیان کیے ہیں، اور اس کتاب میں یہ موجود ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو پیغام پہنچایا ہے تیرا، انہوں نے ان پر جو فرائض تھے اس کو انجام دیے ہیں، کما حق کہو تیرے احکام کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ تو معزز حضرین، اس امت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو کئی ساری خصوصیتوں سے نوازا ہے، کئی ساری فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے، ان فضیلتوں میں سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم نبیوں کے حق میں گواہی دیں۔ عام آدمی کے حق میں گواہی دیں یہ الگ بات ہے، عام لوگوں کے حق میں ہم کچھ کہیں یہ الگ بات ہے، ہم نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی نے اس کی امت تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آپ کہتے ہیں انا و امتی یوم القیامت علی قومی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اور میری امت ایک بلند جگہ پر ہوں گے، مشرفین علی الخلائق، ساری مخلوقوں کو دیکھ رہے ہیں، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ما من الناس احد الا ود انه منا، وہ مقام مرتبہ اتنا عظیم ہوگا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان میں سے ہر ایک آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، ہر ایک یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو کریں گے کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ پھر پیارے نبی فرماتے ہیں وما من نبی کذبه قومه الا ونحن نشهد انه بلغ رسالة ربه، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو قوم بھی اپنے نبی کو جھٹلائے گی، اپنے نبی کا انکار کرے گی، اپنے نبی کے خلاف جھوٹ کہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں گواہ بنا کر کھڑا کرے گا، ہم اس نبی کے بارے میں گواہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پیغام کو انہوں نے اس امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو معزز حضرین، اس امت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے سابقہ امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ اور اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک امت محمدیہ میں سے بعض لوگوں کے حق میں جو ہے گواہی دیں گے، بعض لوگوں کے حق میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اور ان کی گواہی کے بنا پر ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، کہا اللہ کے نبی کے سامنے اس کی تعریفیں کی گئی،
اس جنازے کی تعریفیں کی. آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. آپ نے 3 بار کہا اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی. ثم مر علیہ باخرى. پھر ایک دوسرا جنازہ آپ وسلم کے پاس سے گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی. آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت. آپ نے کہا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. فقال عمر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا فدن لک ابی و امی. اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریفیں کی. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی. ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی. آپ نے کہا واجب ہو گئی. اللہ کے نبی آخر کیا چیز ہے جو اس پر واجب ہو گئی؟ تو پہلے نبی نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا. جس کی تم نے اچھائی بیان کی ہے، جس کی تعریفیں تم نے کی ہے، جس میت کے بارے میں تم نے ذکر اچھا کیا ہے، ذکر خیر کیا ہے، وجبت لہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی. اور جس میت کی تم نے برائی بیان کی ہے، برا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا. آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. کہا کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر. انتم شہداء اللہ فی الارض. 3 بار اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر. جس کی تم نے خیر بیان کی، اچھائی بیان کی، تمہارا یہ خیر بیان کرنا اسے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے. جس کے تم نے برائی بیان کی، جس کا ذکر شر تم نے کیا، تمہارا یہ برائی بیان کرنا اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. ابو الاسود فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ آیا، وقد وقع بها مرض. مدینے میں جو ہے بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بیماری سے متاثر تھے، لوگ مر رہے تھے. وہ کہتے ہیں فجلست الى عمر بن الخطاب. میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا. فمرت بهم جنازہ. آپ کے سامنے جو ہے ایک جنازہ گزرا. فاثنی علی صاحبها خیرا. لوگوں نے مرنے والے کی اچھائیاں بیان کی، خیر بیان کیا. فقال عمر نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئے. ثم مر باخرى. پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا. فاثنی علی صاحبها خیرا. لوگوں نے مرنے والے کے حق میں اچھائی بیان کی. فقال عمر وجبت. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی. ثم مر بالثالثہ. پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، مرنے والے کی خامیاں بیان کی. فقال. آپ نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں. لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں واجب ہو گئی. لوگ برائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں واجب ہو گئی. میں نے کہا فقلت وما وجبت یا امیر المومنین. کہا کہ امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ اچھائی بیان کر رہے ہیں، اس کے حق میں بھی کہہ رہے ہیں واجب ہو گئی. برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے حق میں بھی کہہ رہے ہیں واجب ہو گئی. اے امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے سوال کیا. پہلے نبی نے فرمایا ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بالخیر ادخلہ اللہ الجنہ. آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان مر جائے اس کے حق میں اگر 4 لوگ بھی اچھائی کی گواہی دے دیں گے، اس کے بارے میں تعریفیں کر دیں گے، اس کی خوبیاں بیان کر دیں گے، اسے شر سے پاک رکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ. اللہ ان کی تعریفوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور فرمایا، میں نے پوچھا وثلاثۃ، 4 نہیں تعریف کر رہے ہیں، اگر 3 لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 3 لوگ بھی تعریف کر دیں. پھر میں نے کہا اگر 2 لوگ تعریف کریں، انہوں نے کہا کہ 2 لوگ بھی اگر تعریف کر دیں. پھر ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کا ذکر نہیں کیا. تو معززین، انسان کی زندگی، انسان کے معاملات، انسان کا رویہ، انسان کا کردار اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ جیسا ہوگا، مرنے کے بعد اس کے حق میں لوگ ویسے گواہی دیں گے. آج ہماری زندگی ایک دوسرے کے خلاف ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہمارے دل ساتھ میں نہیں ہے. دل میں نفرتیں ہیں، دل میں بغض ہے، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. آج ہم اپنے گھر میں اچھا کھاتے پیتے ہیں، میرا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، اس کا ہمیں خیال نہیں. ہماری زندگی آج ایسی ہے، کتاب و سنت سے دور ہے. ہم مسلمان ہیں، یقیناً نمازیں پڑھتے ہیں، یقیناً روزہ رکھتے ہیں، یقیناً اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو ہے بہت ساری بیماریاں جنم لے چکی ہیں. ہمارے دل بیمار ہیں، ہمارے دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے،
یہ ایک دوسرے کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ساری زندگی بھر دوست رہتا ہے. کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نفرت آ جاتی ہے. یہ ایک مسئلے کو زندگی بھر کی دوستی کو ٹھکرا دیتا ہے. صرف کوئی ایک مسئلہ جس کی وجہ سے اس کا خیر خواہ، اس کا محسن ہوتا ہے، سارے احسانوں کو بھلا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم سب کے سب اللہ کے گواہ ہو زمین میں. اگر ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ ہمارے کردار سے ہمارا دوست خوش نہیں، ہمارے اخلاق سے ہمارے گھر والے خوش نہیں، ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہم سے خوش نہیں ہیں، ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ رب کی نافرمانی میں جا رہے ہیں، لوگ دیکھیں تو تمنائیں کر رہے ہیں کہ کب یہ زمین سے پاک ہو، ہم اس کے شر سے نجات پا جائیں. یاد رکھو یہ سب چیزیں انسان کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں. انسان کا اچھا خاتمہ اور برا خاتمہ اسی پر منحصر ہے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اگر اس کی تعریفیں کریں، اس کی اچھائی بیان کریں، لوگ مجھے اس کے بارے میں کہیں کہ یہ آدمی بڑا اچھا تھا، یہ محلے میں بڑا اچھا تھا، اس نے جو ہے اس گلی کو سدھار دیا، لوگ اس کے ساتھ جو ہے خیر سیکھا کرتے تھے. اگر ہماری تعریفیں مرنے کے بعد کی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لوگوں کا تعریف کرنا ہمارے حق میں ہمیں جنت دلا سکتا ہے. اگر ہمارے حق میں لوگ برائی بیان کر رہے ہیں، لوگ بس بس کر رہے ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، پہلے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح من، آپ نے کہا یا تو یہ راحت پائے گا یا اس سے راحت پائی جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی من مستریح ومن مستراح من، اللہ کے نبی راحت پانے والا کون ہے، اس سے راحت پانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی نیک ہوگا دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی تھکان سے وہ آرام پا جائے گا. اگر وہ آدمی برا ہوگا تو اس کے شر سے اس ساری دنیا راحت پا جائے گی. انسان تو انسان، جانور بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو بنائیں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو، کم سے کم گمان ہو کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کے بدلے میں جنت دے سکتا ہے. ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن ہمیں ندامت کرنے کا انعام، شرمندگی اٹھانے کا سبب نہ بنے. اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بارے میں ہمیں کانپ نہ پڑے کہ اللہ کے بارے میں کس چہرے سے جاؤں گا، میرے اعمال ایسے ہیں. ایسی زندگی ہرگز نہ گزارے. ایسی زندگی گزارے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. مرتے وقت فرشتے ہم سے کہے سلام علیکم. انسان کو جب قبر میں دفنا دیا جائے اس کے حق میں قبر کو کشادہ کر دیا جائے، جنت کے باغیچے اس کے حق میں بنا دیا جائے، میدان محشر میں اٹھا کر کھڑا کیا جائے، اس کے چہرے روشن ہو، غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، چہرہ لہلہاتا ہوا خوش ہو. ایسے اعمال کریں، ایسے اعمال اپنائیں، ایسے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں. یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہی ہماری اصل کمائی ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی ہم دنیا میں کمائیں، گھر بنائیں، بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیں، بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم دیں، کسی کو ڈاکٹر بنائے، کسی کو انجینئر بنایا، بوڑھا ہو گیا آدمی. پوچھا زندگی بھر کیا کیا؟ بڑی محنتیں کی ہیں، میں اپنا ذاتی مکان بنایا، بچوں کو اتنی لیول تک پڑھایا. یہ اصل سرمایہ نہیں ہے ہمارا. اصل سرمایہ کیا ہے ہمارا؟ اصل سرمایہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اگر مر جائے اس کا بیٹا اس کے حق میں دعائیں کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس باپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے وہ آدمی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ جنت میں میرا، اللہ نے میں نے دنیا میں سے نیکیاں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے بچوں نے تیرے جانے کے بعد تیرے حق میں تیرے گناہوں کی مغفرت طلب کی تھی. یہ اس کا وسیلہ ہے. اصل سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنائیں، اپنے دلوں کو ہر ایک کے لیے کشادہ رکھیں. آج اللہ کے نبی کو یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ کو مارا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ جب نماز میں ہوتے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مروڑ دیا جاتا تھا، قریب تھا کہ آپ کی جان چلی جائے. لیکن وہی دن اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا، مکے میں داخل ہو رہے تھے، لوگ آپ دشمن جو آپ کے تھے وہ ترترا رہے تھے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد ہم میں سے ہر ایک کا گن گن کر بدلا دے گا. ان میں وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ کو تکلیفیں دی تھی، وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ کی برائی بیان کی تھی، وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ کو مارا بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینے میں داخل ہوئے، آپ نے کہا اذهبوا اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم. آپ نے فرمایا آج کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اپنے دلوں کو وسیع بنائیں،
اپنے دلوں کو کشادہ کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی فکر کریں۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے حد تک ہم کھائے پیئیں اپنے گھر بار کو دیکھیں یہ نہیں، بلکہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے ہم بھی اچھے رہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اچھے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، آپ نے کہا کہ یہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ عمارت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو مل مل کر جم کر عمارت بنتی ہے، عمارت کھڑی ہوتی ہے اور تبھی وہ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو وہ دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم اور آپ بھی اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے تفریق کریں گے، اپنے دلوں میں نفرت لائیں گے، یاد رکھیں ہم مٹ جائیں گے، نام و نشان تک ہمارا باقی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، جو جان کر جو انجانے میں، جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو چھوٹے جو بڑے ہم سے خطا ہو چکے ہیں